من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعات، میری ماں اور بہنیں، اس ہفتہ واری پروگرام میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، تہہ دل سے آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ ہم لوگ مسلسل حاضری کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو چن رہا ہے، ہمیں اختیار فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم سے ہماری حاضری ہو رہی ہے، اور ہمیں صرف حاضری ہی نہیں دینا ہے بلکہ اس حاضری سے ہمیں فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ اس پروگرام کا اصل مقصد یہی کہ ہم لوگ دین کی باتیں سن کر سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں، اپنا خود کا فائدہ کریں، اور ہم سے دوسرے لوگوں کا جو فائدہ بن سکے وہ فائدہ ہم لوگ وہاں تک پہنچا دیں۔ پچھلے کئی دروس میں آپ کے سامنے موت ایک اٹل حقیقت ہے اس کے تعلق سے گفتگو کی، اور تقریباً تمام کی تمام باتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ انشاءاللہ اس ہفتے موت کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے وہ ہمارے وارثین اور ہمارے گھر والے موت کے بعد ہمیں وہاں لے جا کر کے چھوڑ آتے ہیں، جسے قبرستان کہا جاتا ہے، جہاں ہمارے لیے ایک خاص جگہ بنائی جاتی ہے، اور اس جگہ میں ہمیں ڈال کر کے اس گھر میں ہمیں چھوڑ کر کے سب کے سب چلے آتے ہیں۔ پھر وہاں سے دنیا کا کوئی تعلق نہیں رہتا، ہم لوگ اسی میں رہتے، اور پھر اچھے ہوتے ہیں تو اچھا معاملہ کیا جاتا، اور اگر برے ہوتے تو برا معاملہ کیا جاتا۔ میری ماں اور بہنیں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا جو حصہ ہے یہ کئی دور پر منحصر ہے۔ سب سے پہلا دور تو وہ کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دوسرا دور وہ جو ماں کے پیٹ سے باہر آتے اور پھر اپنی زندگی گزارتا ہے یہاں تک کہ اس کی وفات ہو جاتی، اور تیسرا زمانہ وہ ہوتا ہے جو برزخ کا زمانہ ہوتا، یعنی قبر کے زمانے میں ہوتے ہیں، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا زمانہ وہ ہوتا ہے جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کیا ملے گا وہاں، جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، لیکن ہم سبوں کی کوشش تو یہی ہے کہ ہم لوگ جنت کے حقدار بنیں، جنت میں جا کر کے آرام و سکون کی زندگی گزاریں۔ تو آج اس نشست میں اور اس پروگرام میں
میں آپ کے سامنے تیسرا ٹھکانہ جو برزخ کی زندگی ہے، قبر کے منزلوں میں پہلی منزل، پھر قبر کے اور بھی جو باتیں ہیں وہ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ انسان کے سفر آخرت کا آغاز اس کی موت سے ہوتا ہے، اور ہم موت کے بارے میں مکمل طور سے آپ کے سامنے بات رکھ چکے۔ پھر موت کے بعد اس سفر کی سب سے پہلی منزل قبر کا منزل ہے، جس کے تصور سے ہی مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ ان سے کہا گیا کہ جب آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر پر کھڑے ہو کر کے روتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منه احد فما بعده ایسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده اشد منه، رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل، اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو پھر بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں قبر کے پاس سے گزرتا ہوں یا قبر کے پاس جاتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ یا ہم مرد حضرات جب قبرستان میں پہنچتے ہیں تو کیا ہماری آنکھیں تر ہوتی ہیں؟ لیکن نہیں، آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے، ہم نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم قبرستان میں اپنے کندھوں پہ میت کو لے کر کے تو جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی وہی ہمارا رویہ ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے تعلق سے غیبت ہو، چغل خوری ہو، اس آدمی کے بارے میں طرح طرح کے طعنہ زنی ہو اور طرح طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ جو آدمی انتقال کرتا ہے، میرے ماں اور بہنیں اور میرے عزیز دوست اور میرے بھائی، جو آپ میرے اس ویڈیو کے تعلق سے بھی آپ جب دیکھیں گے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ سنگین مسئلہ ہے، اس چیز کو ہلکے میں مت لیجئے۔ وہ صحابہ عثمان بن عفان جن کو اللہ رب العالمین نے جنت ہی کے اندر بشارت دے دی، دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، آپ عشرہ مبشرہ میں سے یعنی ان 10 لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ فلاں فلاں آدمی جنت ہے، اس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ اور پھر یہ وہی عثمان ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عثمان، جب آپ نے مدینہ کے اندر وہ کنواں خرید کر کے جب آزاد کیا تھا عام لوگوں کے لیے، تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اور جب جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے بے شمار مال عطیہ کیا تھا، تب آپ نے کہا تھا تم جو چاہو وہ کرو۔ یہی وہ عثمان بن عفان ہیں جو نبی علیہ السلام کے 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں۔ ان کے بارے میں بے شمار روایتیں موجود ہیں، ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کافی ہے، اس پہلو پر میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ بتلانا مقصد کہ ایک صحابی عثمان بن عفان جنہیں بے شمار فضائل مل چکے، لیکن اس کے باوجود ان کا دل کس طرح کانپ رہا ہے، کس طرح ان کا دل دھڑک رہا ہے اللہ رب العالمین کے خوف سے، ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر کس طرح سے پیوست ہو چکا ہے۔ ایک ان کو دیکھیں،
پھر بھی آپ جنتی ہونے کے باوجود آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ لیکن آج ہم نوجوانوں کی حالت یہ کہ ہمیں قبر اور میت کو دیکھ کر کے کچھ احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم میت کے پاس بیٹھے بیٹھے بھی چغلخوری کرتے ہیں، ہم میت کے پاس بیٹھے بیٹھے بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ اس جرم میں ایک صرف مرد ہی شامل نہیں بلکہ خواتین بھی شامل ہے۔ وہ ایک سنگین مسئلہ ہوتا ہے۔ وہاں کچھ لوگ پریشان حال ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں، کچھ لوگ ان کی کھلیاں اڑانے پر تلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے اس مرحلے کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس سے عبرت اور نصیحت لینی چاہیے کہ ایک دن ہم بھی اسی طرح سے ہو جائیں گے، ہمارا بھی خاتمہ ہو جائے گا، ہم بھی دنیا سے چل پڑیں گے، لوگ ہمیں بھی دیکھنے کے لیے آ جائیں گے اور ہمیں چاروں طرف سے گھیر کر کے دعائیہ کلمات پڑھے جائیں گے۔ تو جب آپ دوسروں کے لیے اگر بہتر کریں گے تو دوسرا بھی آپ کے لیے بہتر کرے گا۔ لیکن اگر ہماری عادت وہی رہی کہ ہم میت کے پاس بیٹھ کر کے میت کے اور میت کے گھر والے کے افراد کے بارے میں شکوے شکایت کرتے رہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، تو آپ ان کو دعا دینے، ان کی مغفرت کی دعائیں پڑھنے کے بجائے ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہے، تو ہم بھی اپنے لیے وہی سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ بھی وہی انجام ہونے والا ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کا بدلہ ہوتا ہے اور وہ بدلہ اللہ رب العالمین دے دیتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، ایسے سچویشن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جب آپ کسی کے ہاں جائیں تو آپ اس وقت اگر آپ صلاۃ جنازہ کی دعا آپ کو یاد نہیں، جو اللہم اغفرہ وارحمہ واعف عنہ ووسع مدخلہ بالماء والثلج والبرد، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ دعا ہمیں اس وقت پڑھتے رہنا چاہیے جب ہم میت کے پاس بیٹھے ہو، میت کے پاس رہے تو یہ دعائیں پڑھیں۔ یا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا بھی ہمیں وہاں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ دعائیں یاد نہیں تو آپ ان دعاؤں کو یاد کریں، اور اگر یہ عربی الفاظ آپ کو یاد نہیں ہو سکتے تو کم سے کم آپ جس زبان کے ماہر، آپ جس زبان میں بات چیت کرتی ہیں اس زبان میں اللہ رب العالمین سے کہے کہ اے میرے پروردگار عالم، یہ فلاں آدمی جو آج انتقال کر چکا، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو بخش دے۔ آپ یہ الفاظ بھی کہیں گے تو اس بندے کے حق میں یہ کارگر ثابت ہوگا۔ لیکن آج کل دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اس کے بجائے ہم کوئی اور کام شروع کر دیتے ہیں۔ بعض خواتین کی حالت تو یہ ہے کہ میت دیکھنے کے لیے نہیں جاتی، وہاں کے رسم و رواج کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، وہاں کے گھر دوار کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، گئی ہیں میت دیکھنے کے لیے، اور پورے گاؤں میں تہلکہ مچا کر کے رکھی ہوئی ہیں، پورے گاؤں کا سیر کر رہی ہیں، اور نہ جانے کن کے کن گھر جا کر کے یہ عام آج کے دور میں آج کا یہ سیوا بن چکا ہے۔ آپ جس سچویشن اور جس حالت میں جا رہی ہیں اس چیز کا خاص خیال کیا جائے، اور یہ چیز صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ مرد حضرات بھی اس چیز کو سمجھیں، اور اس چیز کو ہم سب کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں تو ایک روایت ہمیں اور ملتی ہے کہ قبر کے اندر جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر قبر اسے دبوچتا ہے، خواہ وہ آدمی نیک ہو خواہ وہ آدمی برا ہو، ہر ایک آدمی کو اس سے کیا ہے گزرنا ہے۔ تدفین کے بعد میت کو اس کی قبر دباتی ہے، چاہے وہ نیک ہو اور صالح ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہدہ 70,000 من الملائکہ
लक़द ज़ुम्मा ज़म्मतन थुम्मा फ़ुर्रिजा अन्हु, रवाहुन नसई व सह्हहुल अल्बानी रहमहुल्लाह। फरमाते हैं कि ये जिसके लिए रहमान का अर्श हरकत में आ गया, यानी वो जनाजा जिसके लिए रहमान का अर्श भी हरकत में आ गया, जिसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए और जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्तों ने शिरकत की, इसे कब्र में दबोचा गया, फिर उसे छोड़ दिया गया। मेरी माँ और बहनें, इस रवायत पर और इस हदीस पर गौर व फिक्र करें कि एक सहाबी है जिनका नाम है साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप जब इंतकाल फरमाते हैं तो आपके इंतकाल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श का साया भी हिल जाता है। 70,000 फरिश्ते उस जनाजे में शिरकत करते हैं और फिर सब मिल करके उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। लेकिन उस सहाबी का हाल ये कि जब कब्र में डाला जाता तो आप कब्र से बच नहीं पाते, आपको वह दबोचती है, आपको वह दबाती है। भला हम और आपका क्या हश्र होगा। जिस सहाबी के जनाजे में 70,000 फरिश्ते शिरकत करते हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श हिल गया हो, तो हम और आप ज़रा अपने बारे में सोचें कि हमारे में तो फरिश्ते भी शामिल नहीं होते, हमारे अपने अमाल, हमारे में तो हमारे गांव के लोग भी सब शामिल नहीं होते, तो हमारा हश्र क्या होगा। हम लोग किस हद तक जो है गिर चुके हैं कि आज हमारे साथ हमारे गांव के लोग भी नहीं हैं, आज हमारे साथ हमारे मुआशरे के लोग भी नहीं हैं। हम लोग किस हद तक गिर चुके हैं कि आज हमारे ख़ानदान वाले हमारे साथ नहीं हैं, वह हमारे जनाजे में शिरकत से जो है परहेज़ करते हैं। ज़रा सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मज़ीद जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल क़ब्रि ज़ग़दतन लौ नजा मिन्हा अहदुन लजा मिन्हा साद इब्न मुआज़, के बेशक कब्र मय्यत को दबोचती है, अगर उससे कोई महफूज रहता तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़रूर महफूज रहते। मेरी माँ और बहनें, अब इनके ताल्लुक़ से चंद बातें ये कि क्या ये हर मोमिन के साथ होगा, तो मुख्तलिफ़ उलमा के अक़वाल ये मिलते हैं कि हाँ, ये कारनामा और ये चीज़ें खा वो नेक हो या बद हो, सब के साथ क्या है गुज़रना है। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो कब्र के अंदर तो हमारे वारिसीन ने दफन करके आ गया। जैसे ही दफन करके वह हजरात वहाँ से निकल पड़ते हैं तो मुनकर नकीर के शक्ल में 2 फरिश्ते आते हैं और मय्यत को बैठा देते हैं और फिर कब्र के अंदर सवाल व जवाब का सेक्शन शुरू हो जाता, वह मरहला शुरू हो जाता। और इस बात पर हम सबों का यकीन और एतमाद होना चाहिए कि कब्र में मय्यत से सवालात पूछे जाते, क्वेश्चन किए जाते। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मय्यत को कब्र में रखा जाता और नेक आदमी को उसके कब्र में बेखौफ व ख़तर बिठाकर उससे पूछा जाता कि तुम किस हालत में थे, यानी तुम्हारा कौन सा मज़हब था, तुम किस मज़हब को मानने वाले थे। अगर वह बंदा मुसलमान होता है, वह बंदा मोमिन होता है, तो बिला खौफ व ख़तर जवाब देता है कि मेरा मज़हब इस्लाम था, मैं इस्लाम को मानने वाला था। फिर उसे कहा जाता है कि यह शख्स कौन है, वह कहता है कि यह हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके उम्मती होने का हमें शर्फ हासिल हुआ, जिनके उम्मत में हम लोग शामिल थे, हमें कुरान करीम पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। यह हमारे आखिरी नबी और आखिरी पैगम्बर अलैहिमुस्सलाम हैं, हम इन पर ईमान रखते थे। इसी तरह कब्र के अंदर जो है तो ये सवाल होता है, मर रब्बुक, कि तेरा रब कौन है, तो जवाब दिया जाता है कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर बंदा नेक और सालेह होता है तो इन सवालों का जवाब दे देता है, फिर जहन्नम की आग की तरफ उसके लिए
ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا، وہ جہنم کی طرف دیکھتا جس کے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں، جس کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں۔ اسے کہا جاتا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے بچا لیا ہے اس بندے سے۔ وہ فرشتے جو ہے کہتے کہ یہ وہ آگ ہے اور یہ وہ جہنم ہے جسے اللہ رب العالمین نے تمہیں بچا لیا۔ پھر جنت کی طرف اس کے لیے جو ہے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا دروازہ کھولا جاتا، چنانچہ وہ جنت کی شادابی اور اس کی نعمتوں کو دیکھتا۔ پھر اسے کہا جاتا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، کیونکہ تم ایمان پر تھے، اسی پر تمہاری موت آئی اور اسی پر تمہیں انشاءاللہ اٹھایا جائے گا۔ اور برے آدمی کو اس کے قبر میں جب ڈالا جاتا تو اس کے سامنے خوف ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے اطمینان کو نہیں پہنچتا اور اس کے دلوں میں رعب، ڈر، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا کہ تم کس حالت میں تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں میں کس حالت میں تھا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا کہ یہ شخص کون ہے؟ وہ کہتا میں نے لوگوں سے سنا جو وہ کہتے تھے، میں بھی وہی کرتا تھا، ہمیں لوگ بتلا دیا کرتے تھے، ہم لوگ وہی سن کر کے رہ جاتے تھے، ہم جانکاری حاصل نہیں کرتے تھے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر پوچھا جاتا کہ تیرا رب کون؟ تو وہ کہتا مجھے عطا پتہ نہیں کہ میرا کون سا رب ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کا ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا، وہ جنت کی شادابی اور اس کی نعمتوں کو دیکھتا۔ پھر اسے کہا جاتا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے تم کو اس سے پھیر دیا، یعنی جنت سے تم کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد جہنم کی طرف اس کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا، چنانچہ وہ جہنم کی طرف دیکھتا جس کے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے، جس کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں، اور کہا جاتا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم شک پر تھے، تم ایمان پر نہیں تھے، تم یہ سوچتے تھے کہ ہم کریں یا نہ کریں، ہم جو ہے ہمارے دلوں میں تمہارے دلوں میں جو ہے ران ہو گیا تھا، تمہارے دلوں میں جو ہے ڈاؤٹ فل تھا، اور تم اسلام کے ڈگر کو نہیں اپنانے والے تھے، اور تمہاری موت بھی اسی پر آئی۔ اس لیے انسان کی یہ تمنا اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری موت جب بھی آئے ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے۔ جب یہ ہمیں نصیب ہوگا تو اللہ رب العالمین ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔ اور یوں ہی نہیں بلکہ یہ سوال و جواب ہونے کے بعد جب اس کا معاملہ ہر طرح سے کلیئر ہو جاتا کہ کون جنتی اور کون جہنمی ہے، تو اس کے سامنے ہر صبح و شام اس کا ٹھکانہ کیا ہے دکھایا جاتا ہے۔ جب وہ آدمی قبر کے اندر ہوتا تو ہر صبح و شام جو ہے اس کے سامنے جو ہے اس کے ٹھکانہ جو آخری اس کا مرحلہ ہے اس کو دکھایا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداة والعشی ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار یقال هذا مقعدک حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز والمسلم۔ کہ بے شک تم میں سے کوئی شخص جب مر جاتا تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو اہل جنت کا ٹھکانہ، اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو اہل جہنم کا ٹھکانہ اسے پیش کیا جاتا، اور کہا جاتا کہ یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن کھڑا کر دے۔ تو یہ معاملہ پیش کیا جاتا ہے قبر کے اندر۔ میری ماں اور بہنیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر کی تیاری کرنے کے لیے کہا۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے